السلام علیکم ناظرین گرامی، روئے زمین پر قدیم ترین قوموں میں سے ایک قوم بلوچ ہے۔ بلوچ قوم کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ان کا تعلق نمرود کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ بعض روایات انہیں ترک کہتے ہیں جو خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو ان تمام حقائق کے بارے میں صحیح بتایا جائے گا، اور بلوچ خاندان کے بارے میں اور ان کی روایات کے بارے میں کتنی سچی ہیں اور کتنی جھوٹی ہیں، تمام تر معلومات فراہم کی جائیں گی اس ویڈیو میں آگے چل کر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آل کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میں فاروق بلوچ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، اہل بابل اپنی قومی دیوتاؤں کو بال یا بعل عظیم کے معنی ہوتے ہیں کہا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اسے بیلوس کہا۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بالوس اور بیلوس لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ لفظ بیلوس اور بالوس کے طور پر تحریر و بیان میں آتا رہا۔ عرب اسے بروج یا بلوس سواد سے اور بلوش ادا کرتے ہیں، اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے۔ بلوچوں کی طاقتور قبائل کے سربراہ میر جلال خان کا شجرہ نسب حضرت امیر حمزہ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی کنیت ابو عمارہ، ابو یعلا، لقب سید الشہداء۔ آپ کی 3 شادیوں کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ آپ کی 6 اولادوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا عمار یا عمارہ ابن حمزہ جو قبیلہ خزرج کے سربراہ قیس النجار کی بیٹی خولہ بنت قیس سے تھا۔ بلوچ اپنا شجرہ نسب ان سے ثابت کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچ خاندان میں قبائل کی تقسیم کیسے ہوئی۔ میر جلال خان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان سے قبائلی تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ مثلا میر رند خان سے اقوام رند، میر لاشار خان سے اقوام لاشاری، میر ہوت خان سے اقوام ہوت، اور میر کورا خان سے اقوام کورائی، اور ان کی بیٹی جتو مائی سے اقوام جتوئی وجود میں آئی۔ ناظرین گرامی، ان تمام تر باتوں کے حقائق خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں۔ اس نظم میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں، یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور ان کی شہادت کے بعد وہ بامپور یا بھمپور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ بعد روایات میں ان کا تعلق نمرود سے بھی جوڑا جاتا ہے، کیونکہ نمرود کے دور میں وہ اپنے سردار کو بال کہا کرتے تھے، جو بال بعد میں بگڑ کر بلوس اور بلوز اور بلوچ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے علاوہ فردوسی شاہنامے میں 3 بادشاہوں کے عہد میں بلوچوں کا ذکر ملتا ہے۔ عہد خسرو 532 قبل از مسیح میں بلوچ بحر خزر کے جنوبی ساحلی علاقے کوہ البرز کے دامن میں رہتے تھے۔ ان میں جو تھوڑے متمدن ہو گئے وہ حکومت اور فوجی خدمت کرنے لگے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی، اس کا تذکرہ فردوس نے شاہنامے میں بڑی تفصیل سے۔ گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب و مشرقی کے پہاڑوں میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ڈیمز نے اپنی کتاب دی بلوچ ریس اور گینگوسکی نے اپنی کتاب پیپل آف پاکستان میں قیاس کیا ہے کہ سفیدوں کی پورش کی وجہ سے بلوچوں نے بحر خزر کی جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کی جاتی۔ ڈیمز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا ہے، بات کرین قیاس ہے کہ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی
اور دونوں بار ہجرت کی وجہ ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا، اور اس آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو کوہستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لونگ کے حملے اور بابر کی شورش کا زمانہ ہے۔ بعض قبیلوں نے قلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ بلوچی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے، اور اس واقعے کے بعد یہ قوم دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بلوچ روایات کے مطابق سردار امیر جلال خان بلوچ تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے، جو 11ویں عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لوت کے ریگستان میں رہتے تھے۔ بلوچوں کی مقبول عام روایت اسی سردار کے عہد سے شروع ہوتی ہے کہ سردار امیر جلال خان کے 4 بیٹے تھے، رند، کورائی، لاشار اور ہوت، اور ایک بیٹی جتو بائی تھی۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند امیر شہک پیدا ہوا، جو بلوچ نسل کا عظیم سپوت کہلاتے ہیں۔ بلوچ اپنے سردار میں میر جلال خان کی سرگردگی میں کرمان کے مختلف اضلاع میں رہتے تھے، مگر سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ قافلہ در قافلہ کرمان چھوڑ کر سیستان چلے آئے۔ جب یہاں بھی چین نہ ملا تو وہ اپنے سردار امیر جلال خان کی قیادت میں واپس کرمان چلے گئے اور ضلع بامپور میں آباد ہوئے۔ پھر سردار جلال خان اپنے 44 قبیلوں پاڑوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا، اور یوں مکران کو بلوچستان کا نام دیا۔ ان کی آمد سے پہلے مکران پر منگول حکومت کیا کرتے تھے۔ بلوچ سردار نے انہیں شکست دی، جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی انہیں آسانی سے میسر آ گئیں، کیونکہ مقامی لوگ منگولوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران میں بلوچ آباد تھے، جو خانہ بدوش تھے اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ سردار کے ساتھ جو بلوچ مکران پہنچے وہ شہ سوار تھے اور بہت منظم تھے۔ سردار جلال خان نے حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے 2 قبیلوں رند اور لاشار یعنی لاشاری ساتھ ساتھ وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا تو وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میں چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ ناظرین، میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھے۔ انہوں نے خزدار فتح کیا، درہ مولا پر قبضہ کیا، کچھی کے میدانوں کو فتح کیا، درہ بولان پر قبضہ کیا اور دھاڑر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند و لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی۔ گرامی، یہ وہ دور تھا کہ جو 2 بلوچ قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ 2 ہاتھیوں کی جنگ تقریباً 30 سال تک جاری رہی۔ ان دونوں قبائل کی جنگ نے بھی کئی داستانوں کو جنم دیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور بلوچ منتشر ہو گئے، جس میں بلوچوں کا بہت نقصان ہوا۔ شہنشاہ بابر نے لکھا کہ میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا۔ بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ 1539 کو ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے چونسا کے مقام پر شکست کھائی اور دشت نوردی کے عالم میں اکاڑے کے قریب ست گرہ پہنچا، جہاں میر چاکر خان کے ایک امیر بخشو بلوچ نے شہنشاہ کو غلے کی 100 کشتیاں امداد کے طور پر دیں۔
گلبدن بیگم نے جو ہمایوں کے ساتھ ہمایوں نامے میں بخشو بلوچ کی امداد کا شکریہ ادا کیا، ایران جاتے ہوئے شہنشاہ ہمایوں بلوچستان سے گزرا۔ جب وہ نوشکی پہنچا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور اگلے دن اسے ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آیا۔ شہنشاہ نے انعام کے طور پر اسے ایک انمول ہیرا دیا۔ وہ انمول ہیرا ملکہ برطانیہ کے پاس موجود ہے۔ جب شہنشاہ ہمایوں نے تخت دہلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں 40,000 بلوچ نوجوان تھے، جن کا سردار میر بجار خان اور میر چاکر خان رند کا بیٹا میر شہداد خان تھا۔ اس 40,000 فوج میں 25,000 جتوئی قبیلے کے جنگجو بھی تھے، جبکہ باقی 15,000 جنگجو دوسرے بلوچ قبائل میں سے تھے۔ جنوبی پنجاب میں زیادہ بلوچ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ پورے پاکستان میں آباد ہیں، جن میں ساہیوال، اوکاڑا، جنگ، ٹوبٹیک سنگھ، کمالیہ، بکر، میاں والی، سرگودا، چیچاوتنی، خوشاب، فیصل آباد، لالا پنڈ داد خان، چکوال، تیلا گنگ، اٹک، فتح جنگ، راول پنڈی اور اسلام آباد، کراچی قابل ذکر ہیں۔ بہادر قوم کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس بہت زیادہ رقبہ ہوتا ہے۔ بلوچستان کا رقبہ اور آبادی دونوں بلوچ قوم کی بہادری کا واضح ثبوت ہیں۔ ایران کا بلوچستان ہو یا پاکستان کا یا افغانستان کا بلوچستان ہو، بلوچ قوم اس خطے میں سب سے زیادہ رقبے اور سمندر کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ مسقط، عمان، بحرین، شام، عراق، کردستان اور سعودی عرب میں بھی بلوچ ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، اور بلوچ قوم نے اپنی زمین کی طرف کسی بھی قوت کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بلوچ اپنی سلطنت جو ایران اور افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے کو محفوظ نہ رکھتے تو بلوچ بحیرہ پرتگالی قابض ہوتے اور بلوچستان کی بہت زیادہ دولت ہندوستان کے کوہ نور ہیرے کی طرح برطانیہ کی ملکیت ہوتی۔ اس لیے ان ملکوں کی سیاستدانوں اور حکمرانوں کو چاہیے کہ بلوچ قوم کی حقوق اور بلوچ قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، بلوچوں کو عزت دیں۔ انگریزوں نے بھی بلوچ قوم کے بارے میں کہا تھا کہ بلوچ قوم صرف عزت کی بھوکی ہے، عزت دو گے تو یہ تمہیں بدلے میں امن اور چین کی نیند دیں گے، اگر ان کو عزت نہیں دو گے تو اس خطے کا امن نہیں ہوگا اور آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ آج بلوچ قوم کو جنگ کی نہیں قلم کی ضرورت ہے۔ بلوچ قوم پاکستان کی شان ہے، اتنی بڑی دولت کی مالک ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا دار و مدار بلوچستان ہے۔ صرف کشمیر نہیں، پاکستان کی شہرگ بلوچ اور بلوچستان بھی ہے۔ کشمیر خوبصورتی ہے پاکستان کی، لیکن بلوچستان اور بلوچ پاکستان کی طاقت ہیں اور ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قوم یا قبیلے کے بارے میں معلومات چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بلا جھجک ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، آپ ہمارا انتظار کیجیے گا۔